اس کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی؟ 45 سال. تو سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی. صحابہ نے پوچھا ہمیں حضور کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ حضور کے اخلاقیات ہے. حضور کی زندگی کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو حضور پاک کو دیکھ. یہ کوئی مرید نہیں کہہ رہا پیر کے بارے میں. بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند چلتا پھرتا قرآن مجید ہے. یہ کتنا مشکل مقام ہے. پھر یہ بات یہاں تک نہیں. قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء، کون سی سورت؟ سورۃ النساء. یہ خواتین کے اس کے اندر سارے مسائل بیان ہوئے ہیں. یعنی لیڈیز کا چیپٹر قرآن پاک کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النساء. پھر سورۃ مریم ہے قرآن کے اندر. کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا ماجدہ. حضرت مریم علیہ السلام ایک انمیرڈ گرل، انمیرڈ وومن، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں آیا بلکہ ایک چیپٹر ہے پورا. کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ مریم. حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، 1,24,000 نبیوں میں سے یہ درجہ کسی کو بھی نہیں ملا. یہ مقام، یہ معجزہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لوگ پوچھتے تھے، الزامات ہوئے، سارا کچھ ہوا. تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اے مریم تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے خاموش رہنا ہے اور ان سے کہو کہ یہ جو میری گود میں بچہ ہے اسی سے پوچھو کہ تم کیسے پیدا ہوئے، تم کون ہو، کہاں سے آ گئے ہو. تو پوچھا گیا تو کیا فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے، فیڈر پیتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ کی عطا کے لیے عمر کی قید کی کوئی حد نہیں. اللہ جب چاہے جس پر چاہے فضل و کرم کر دے. یہ تو ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے. تو ہاتھ میں تو فیڈر تھا، کتاب کہاں سے ہے؟ اب یہ ہیں معاملات باطن کی دنیا کی. ہم ہیں ظاہر پرست لوگ، نفسانیت کی دنیا میں رہنے والے، ہر چیز کو چھوٹی عقل سے توڑنے والے. یہ باتیں ہیں شعور اعلیٰ کے لیول کی، عقل سلیم بھی مانگتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم نکالیں. قرآن مجید میں 700 دفعہ حکم ہے غور و فکر کرنے کا. اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے. اس سے پہلے اس کا استعمال کر لو جیسے کیا تھا بابا فرید گنجی شکل میں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم نے، دادا گنج بخش علی اجمیری نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، مجدد الافسانی نے، بہاؤالدین سکریہ ملتانی نے، جنید بغدادی نے، بایزید بستامی نے. رابعہ بصری کے پاس بھی تو دماغ تھا. باقی لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں، ان کو اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کے اندر آگ لگ گئی وہ اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملنگی بابا اولیاء، تاجدار اکاڑا شریف، خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب. بہت سی عورتیں، بہت سی خواتین ایسی ہوئی ہیں تصوف کی دنیا میں کہ جن سے بڑے بڑے اولیاء اللہ جا کر تربیت لیتے تھے، ان کی خانقاہوں میں بیٹھتے تھے، ان کے زیر نگرانی رہتے تھے، مگر ان باتوں کا ہمیں اندازہ نہیں، ان باتوں کا ہمیں نہیں پتہ. تو اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو عام کریں، تربیت کو عام کریں. فرمایا مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ نور بصیرت کا نہ ہونا، فہم و فراست کا نہ ہونا، اور یہ غور و فکر نہ کرنا، دور اندیشی کا نہ ہونا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بحث و تکرار، طلاقیں، ناچاکیاں، اس کی ریزن پر ہم غور نہیں کرتے، صرف آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ مسئلہ ہو گیا جی، ہم جیسا تو پارسا کوئی ہے ہی نہیں، پیر و مرشد کو آگے بتاتے ہیں سارا قصور سورے اندر، سارا قصور کس کا؟ سورے اندر۔ ان سے پوچھو تو کہتے ہو رہے سورے اندر۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دونوں طرف جہالت۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا، علم کی روشنی ہوتی، شعور، تہذیب ہوتی، کوئی مسئلے نہ ہوتے۔ لڑائی جھگڑا فساد وہیں پر ہوتا ہے جہاں جہالت ہوگی، جہاں پر علم ہوگا، تہذیب ہوگی، تمیز ہوگی، شعور ہوگا، عقل ہوگی، آداب ہوں گے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور اہل بصیرت جو ہے وہ حرام کام کر ہی نہیں سکتا۔ اہل بصیرت حرام کام کے قریب بھی نہیں جاتے۔ نبیوں اور ولیوں کی ایک ہی نشانی ہے، نبیوں کی اور ولیوں کی، انبیاء کی اور اولیاء کی سب سے بڑی ایک نشانی ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا۔ کیا؟ وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین۔ اللہ کیا ہے؟ رحمان۔ اس کا کیا مطلب؟ رحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت، یہ لفظ آتا ہے بسم اللہ شریف کے ترجمے میں، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف رحم کرنے والا نہیں آتا وہاں لفظ، کیا آتا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا۔ یہ نہایت کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مکمل طور پر رحمت میں نہایا ہوا، سراپا رحمت، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات، اور ان کے جانشین ہیں رحمت للعالمین۔ ان کے وارث کون ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، محبت بنا کر بھیجا۔ حضور نے اپنی محبتوں سے کیا کیا؟ کافروں کو بھی مسلمان کر لیا، دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بے وقوفیوں سے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں۔ الٹا ہے نا، ہماری کھوپڑی الٹ چلتی ہے۔ تو غور و فکر کرنا ہے۔ آج کے دن ہم یہاں آئے ہیں، صرف محفل ختم میں بیٹھے، لنگر کھایا اور گھروں کو چل دیے، اتنا کافی نہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک علمی خانقاہ ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں چند علمی خانقاہیں ہیں جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ اکاڑا کو یہ فخر ہے کہ اکاڑا کے اندر یہ جو خانقاہ حضور ملنگی بابا اولیاء کا دربار شریف ہے، یہ ان علمی خانقاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو برِ صغیر ہند و پاک کے اندر صرف چند ہیں۔ باقی سب روایتی پیری مریدی چل رہی ہے، جگہ جگہ پر تماشے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جہاں اللہ کا، رسول کا کام ہو رہا ہو، قرآن کا، حدیث کا کام ہو رہا ہو، وہ آستانے جو ہیں وہ قلیل ہیں، چند دانے ہوں گے۔ باقی جو ہے وہ ساری مکر و فریب، چلاکیاں، ہوشیاریاں، دکھاوے، نمود و نمائش، سیاستیں، بدماشیاں، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے۔ آپ اسی ملک کے باشندے ہیں تو فرق دیکھا کریں کہ حق اور سچ کہاں پر ہے۔ حقیقت جو ہے اس کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں ہر انسان باشعور ہے، ہر بندے کو جو ہے اللہ نے عقل عطا فرما دی ہے کہ سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے انسان کو بہت ذہین بنا دیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم جیسے غوث اعظم کا واقعہ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کے وہ اندر قمیض میں 40 دینار، ڈاکٹروں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو کیا فرمائے؟ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ تلاشی لے تو وہ ملے ہی نہیں، وہ ڈاکٹروں کے سردار کے پاس لے گئے اور کہا نہیں، یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ پوچھا کہ تم نے کیوں بتایا؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بول۔ ماں نے ایسے کیوں کہا؟ وہ اللہ رسول نے کہا
یہ اثر ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار توبہ طائب ہو گیا اور سارے جتنے ان کے تھے انہوں نے لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ یہ واقعات ہم بچپن سے اسکولوں میں کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، ایسے ہے۔ اچھا، ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ ہے بچوں کی اچھی تربیت ہو، بچے یہ واقعات سنیں، ان کے والدین سنیں تو اپنے بچوں کی اچھے پیمانے پر تربیت کریں، بچوں کو جھوٹ سے بچائیں، خود بھی بچیں، بچے کو چغلی سے بچائیں، خود بھی بچیں۔ جب ہم خود رول ماڈل بنیں گے تو ایٹومیٹیکلی اثر اس کا بچوں پر ہوگا۔ حضور ملنگی بابا سرکار فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کے سر کے بال ساری زندگی نہیں دیکھی، ایک سستی کا جس ان کے تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے فرزند ارجمن ولیوں کے تاجدار جو بنے، شیخ المشائخ بنے، ہاں وہ آپ کو اکثر بزرگوں کی زیارتیں ہوا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی تھی۔ ایک رات کشف باطن سے مشاہدہ کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تشریف لائے اور اماں جی کو کیا عطا فرمایا؟ گلاب کا پھول عطا فرمایا، آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو اس کی ابھی حضور ملنگی بابا سرکار پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لایا، تو اس کی عملی تعمیر کیا ہوئی کہ حضور ملنگی بابا سرکار تشریف لائے، آپ کا ظہور ہوا، اور پھر اس گلاب کے پھول کی خوشبو مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو آپ کیا ہیں حضور ملنگی بابا سرکار؟ عطائے غوث اعظم کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارا خاندانی جو سلسلہ ہے وہ قادریہ غوثیہ ہے، غوث اعظم کا فیض جو ہے یہ 7 پشتوں سے اس خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ اچھا، اب یہ باتیں جو ہیں یہ کتابوں میں، رسالوں میں، اخبارات کے اندر یہ واقعات چھپے ہوئے ہیں، تو یہاں جو بات بھی بیان کی جا رہی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بات چھپی ہوئی ہے، ریکارڈ کے اندر ہے۔ تو ہمیں بھی نالج ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اپنے آباء و اجداد کا، اپنے سلسلے کا، اپنے پیر و مرشد کا، خواجگان چشت کے جو ہمیں طور طریقے بتائے ہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا نا، یہ ایک منزل ہے جو اللہ نے اپنی نگرانی میں طے کروائی 30 دنوں کی، وہ 11 منزلیں ابھی باقی ہیں۔ یہ شوال جو ہے اس کے اندر بھی وہ کیفیات طاری رکھیں جو رمضان شریف میں حاصل ہوئی تھی۔ آگے ذکات آئے گا، پھر ذوالحج ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اور پھر کیا آئے گا؟ رمضان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں رمضان گزر گیا تو سارا کچھ ہی جو ہے وہ چلا گیا، ہمارے اوپر مکمل آزادیاں ہو گئی۔ نہیں، 5 نمازیں فرض تھی رمضان میں، 5 ہی فرض ہیں شوال میں، اس میں بھی جھوٹ بولنا حرام تھا، اس میں بھی حرام ہی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ غصہ حرام تھا، اس میں بھی حرام ہے۔ تو ہمیں یہ رمضان شریف میں کیوں دورہ پڑ جاتا ہے مسلمانوں کو کہ اس میں سچ بولنا ہے، اس میں نمازیں پڑھنی ہے، اس میں نیک کام کرنے ہیں، اس میں قرآن شریف پڑھنا ہے۔ یہ جو رسمی مسلمانی، سیزنل مسلمانی سے نکلیں، اور یہ اکرام میں اور ہم دنیا داروں میں کیا فرق ہے؟ وہ 12 مہینے مسلمان ہوتے تھے، ہم 1 مہینہ مسلمان بنتے تھے۔ ہمارا سال میں 1 مہینے بعد روزے آتے ہیں، ان کا 12 مہینے رمضان ہوتا تھا۔ ہر وقت جو ہے وہ تقوی کی حالت میں ہوتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے تھے، متقی، پرہیزگار، ان کی زہد، ریاضتیں، عبادتیں۔ یہ دادی اماں حضور کا جو آج ہم دن منا رہے ہیں، آپ کے چہرے سے نورانی شعائیں نکلتی تھی، اور کیا کھاتی تھی؟ 24 گھنٹے میں بمشکل 2-4 نوالے روٹی، اور وہ بھی وہ جو ہوتے تھے نا بچے ہوئے جو وہ کناری میں جو آٹا گوندتے تھے، تو اس میں سے ایک چھوٹی سی وہ ٹکیا بنا کر بس وہ کھا لیتے تھے، اور بالکل سادگی۔ تو آج جو ہے کھانے پینے کا رواج اتنا ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں پیدا ہی اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے کیا۔ کوئی دنیا کا پیزا نہ چھوڑو، کوئی برگر نہ، شوارما نہ چھوڑو، کوئی ہوٹل نہ چھوڑو، رمضان شریف میں بھی نہ چھوڑو، کھائے چلے جاؤ، بس کھائے چلے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جتنی بیماریاں لگتی ہیں
انسان کو، اس کی سب سے بڑی وجہ زیادہ کھانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان بیمار نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کی شان ہے کہ وہ کم کھاتا ہے۔ مسلمان کم کھاتا ہے، تو جو کم کھائے گا وہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پیٹ جو ہوتا ہے نا زیادہ بسیار خور، وہ اپنے دانتوں سے اپنی کمر کھودتا ہے۔ تو کم کھانا کیا ہے؟ شفائے کاملہ ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ ولیوں کی اور نبیوں کی نشانیاں ہیں۔ تو چیک اینڈ بیلنس کیا کریں اپنا کہ میں زیادہ بولتا تو نہیں، زیادہ سوتا تو نہیں، زیادہ کھاتا تو نہیں۔ ظاہر ہے جو زیادہ نہیں کھائے گا اسے زیادہ نیند بھی نہیں آئے، جس کو زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی وہ پھر زیادہ عبادت کو بھی ٹائم دے سکے گا، جسم ہلکا پھلکا رہے گا۔ روح ہلکی جب ہو گئی ہے رمضان شریف میں تو بعد میں وزنی کیوں بنا دیتے ہیں؟ پھر بھی ہلکی رہنے دیں۔ اگر نور اللہ کا حاصل کر لیا ہے تو شوال میں اس کو ضائع نہ کریں۔ اس کیفیت کو جو رمضان شریف کے آخر میں حاصل ہوئی تھی، عید والے دن جفیاں نہیں ڈالتے تو خوش ہو گئے کہ جنت کے ہم حقدار ہو گئے ہیں 100%۔ پہلا عشرہ تھا عشرہ رحمت، وہ رحمت کی خوب ہم نے بارشیں لوٹی۔ دوسرا تھا مغفرت، تو مغفرت بھی ہو گئی۔ اور آخری کون سا تھا؟ جہنم سے نجات، جہنم سے آزادی جب ہو گئی تو پھر پکے جنتی ہو گئے۔ اسی لیے عید والے دن خوش ہو گئے کہ دوسرے کو ملتے۔ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بوجھ اتار دیے، سارے گناہ پاک کر دیے۔ اس دن کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے انسان جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد ہم دوبارہ سے پھر اس کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسم کو بھی روح کو بھی۔ تو بس ان باتوں کو آپ نے خود بھی سمجھنا ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ الملنگیہ چینل جو ہے وہ بنا ہوا ہے یوٹیوب پر، اس کو دیکھتے رہا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ اس کے اندر ایسی ہزاروں باتیں آتی رہتی ہیں، آگے سے آگے شیئر کیا کریں۔ اور ماہنامہ الملنگیہ جو رسالہ ہے اس کو بھی پڑھا کریں، دوسروں کو بھی پڑھایا کریں، بچوں کو بھی تربیت دیں۔ آپ فوت ہو جاؤ گے، آپ کے بچے پیر خانے پر نہیں آئیں گے اگر آپ نے تربیت نہ کی۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو فوت ہوتے جا رہے ہیں ان کے گھر سے کوئی نہیں آتا یہاں۔ آپ جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو میں یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں، آج سے بچوں کی تربیت شروع کریں۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ بعد میں جاری رہے گا، نہیں، آپ نے جیسا کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے۔ جیسا بیج بو گے وہی پھر اس میں سے جو ہے پھل اس کا نکلے۔ تو بچوں کی تربیت جو ہے شروع سے کریں، ابتدا سے کریں۔ بچوں کو ہم سارا کچھ سکھاتے ہیں، موبائل سکھاتے ہیں، گاڑیاں سکھاتے ہیں، مکان لے کے دے دیتے ہیں، پیر خانے کی شکل نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ کہ کہیں ہمارے خاندان کی جو اصلاح نہ ہو جائے، بچے کو رشد و ہدایت نہ مل جائے، بچے کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو جائے۔ ان کو یہاں لائیں، ان کو تربیت دیں، ان کو اپنے سلسلے کا لٹریچر دیں، بتائیں آگے سے آگے تو پھر ہی ہے نا۔ تو تاکہ آپ کا نام اس آستانے پر، اس درگاہ پر، اپنے پیر خانے کے اوپر بھی زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقلمندانہ اشارہ کافی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اس کے بعد پھر لنگر ہوگا، لنگر کے بعد نماز ظہر، جو لوگ پھر جانا چاہیں ان کو اجازت ہے۔ سبحان ربک